السلام علیکم 10th کلاس. ہم نے آیت نمبر 23 کی تھی، اس کا ترجمہ اور اس کے الفاظ معنی کیے تھے اور شارٹ کوسچنز آپ کو کروائے تھے. آج ہم نے اس کا تشریح کرنی ہے آیت نمبر 23 کی، سوری حدیث نمبر 23. حدیث نمبر 23 اور اس کا پیج نمبر ہے 51. تو بیٹا اپنے بک کا پیج نمبر 51 اوپن کریں. میں آپ کو تشریح بتاتی ہوں کس طرح آپ نے تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے. حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد سے بچتے رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو خاکستر کر دیتی ہے. یعنی کہ اس حدیث میں حسد سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ حسد جو ہے ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے اور نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا کے راکھ میں تبدیل کر دیتی ہے. پھر اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ لوگوں نے بیٹا کیے تھے اور شارٹ کوسچن بھی کیے تھے. تو اب ہم تشریح اس کی کرتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ کیسی خواہش ہے. حسد یعنی کہ حسد، اس میں ہیڈنگ آپ دے لیں کیسی خواہش ہے. یعنی کہ حسد جو ہے وہ بہت بری خواہش ہے، ٹھیک ہے. کفر کی جڑ ہے حسد، تو اس لیے حسد سے بچنے کا حکم آیا ہے. حسد اس خواہش کا نام ہے. یعنی کہ حسد کیسی خواہش ہے؟ حسد اس خواہش کا نام ہے کہ جسے ملا ہے اسے کیوں ملا. یعنی کہ جس میں حسد آ جاتی ہے تو اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو یہ چیز ملی ہے تو اس کو کیوں ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی، دوسروں کو کیوں ملی ہے. اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو اس سے چھین جائے، پھر اس کے ساتھ اس کے دل میں یہ بھی جذبہ آ جاتا ہے کہ اگر اسے کچھ ملا ہے تو وہ اس سے ختم ہو جائے، اسے چھین لیا جائے اور مجھے مل جائے. اور ساتھ ہی اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو چیزیں ہیں وہ مجھے مل جائیں. حاسد جسے بھی اچھے حال میں دیکھتا ہے اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے. یعنی کہ حسد جو ہے جلن، ٹھیک ہے. جلن اور حسد ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو جلن آگ سے ہی ہوتی ہے. تو آگ کا جذبہ یعنی کہ کسی کے دل میں جب حسد آ جاتی ہے تو اس کے دل میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور وہ دل میں کڑتا اور جلتا رہتا ہے. اور جس میں حسد آ جاتی ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے دل میں جلتا رہتا ہے، دوسروں کے بارے میں سوچ سوچ کر کے اس کو جب کچھ مل گیا ہے وہ کیوں ملا ہے، اور اگر مل گیا ہے تو اس سے چھن جائے اور وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. اس طرح کے اس کے خیالات آنا اس کے دل میں شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں رشک اچھی اور پسندیدہ بات ہے. پھر نمبر 2 اس کا پوائنٹ لکھتے ہیں، رشک ایک پسندیدہ عادت. اب رشک جو ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی متضاد ہے. حسد کا متضاد رشک ہے. اور دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں یعنی کہ حسد کے مقابلے میں رشک جو ہے وہ اچھی اور پسندیدہ بات ہے. اور جس میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں یا فلاں چیز مجھے بھی حاصل ہو جائے. اب کون کون سی چیزیں؟ یعنی کہ علم اور نیکی پر رشک کرنا. نمبر 3 ہیڈنگ آپ دیں، علم اور نیکی پر رشک کرنا. یعنی کہ حسد کے لیے حسد سے بچنے کا حکم ہے، لیکن ان معاملات میں کہ علم اور نیکی کے معاملات میں رشک کرنا کہ اس نے اتنا علم حاصل کیا میں بھی اس سے زیادہ حاصل کروں یا اتنا کروں، ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد ہے کہ نیکی، اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس سے رشک کرنا کہ اس نے نیکی کی ہے تو میں بھی کروں. اب یہاں پہ یہ جو ہے اچھائی میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. رشک جو ہے وہ اچھائی میں آ جائے گا کہ علم اور نیکی کے معاملے میں. لیکن اگر دولت کے معاملے میں آ جائے تو وہ حسد میں آ جاتا ہے، وہ حسد کہلائے گا. اور جس میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ جیسے کہ علم اور نیکی پر رشک کرنا اچھی بات ہے لیکن حسد سراسر گناہ ہے. پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ حسد جو ہے وہ سراسر گناہ ہے.
یعنی کہ حسد کے بارے میں پھر آپ نے بتانا ہے کہ حسد جو ہے وہ سراسر گناہ ہے، اور جس پر حسد کیا جائے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. یعنی کہ جس انسان کو دیکھ کے دوسرے انسان کے دل میں حسد آ گئی ہے اس انسان کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا. حاسد کو اپنی خواہش پوری کرنے سے زیادہ دوسرے کو تباہ کرنے کی فکر ہوتی ہے. اب جو حاسد ہوتا ہے اس کو اپنی خواہش پوری کرنے کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو دوسرا انسان ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جس کو بہت زیادہ نواز دیا ہے اپنی نعمتوں سے، تو میں اس کو تباہ کر دوں، اس کو برباد کر دوں. یہ ایک ایسی آگ ہے کہ جس میں حاسد خود جلتا رہتا ہے، اور اس کا کام اپنی تعمیر سے زیادہ دوسروں کی تخریب ہوتی ہے. یعنی کہ اپنے کردار کو بنانے سے زیادہ اس کو دوسروں کو تباہ و برباد کرنے کی فکر رہتی ہے. اس کا جو ہے حسد کفر کی جڑ ہے. اب حسد کیا ہے کہ حسد کفر کی جڑ ہے. حسد کیا ہے؟ کفر کی جڑ ہے. اور حسد کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، پھر آپ اس میں اس طریقے سے آپ اس میں ایڈ کریں گے القرآن، ٹھیک ہے، اس طرح پریزنٹیشن بنا کے پھر آپ لکھیں گے ترجمہ. کیا یہ لوگ انسانوں سے اس لیے اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ جو ہم نے انہیں جو ہم نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا کیا، یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی، اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا، اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا. القرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا یہ لوگ انسانوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا کیا. یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی، اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا. پھر اس کے بعد ہے کہ حسد کرنے والا بری عادت کی وجہ سے اللہ اور رسول سے سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے. حسد کرنے والا سرکش اور نافرمان. اب آپ نے بتانا ہے کہ حسد کرنے والا جو ہے وہ کس طرح سے سرکش ہو جاتا ہے، سرکشی پر کس طرح آمادہ ہو جاتا ہے. تو حسد کرنے والا جو ہے اپنی بری عادت کی وجہ سے اپنی بری عادت کی وجہ سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور انسانیت کو اور نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یعنی کہ اس میں سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، اس میں حیوانیت کا جذبہ آ جاتا ہے، تو اس لیے وہ اپنی نیکیاں ختم کر بیٹھتا ہے. حسد خود غرضی کا نتیجہ ہے، اور خود غرضی حیوانیت کا دوسرا نام ہے. حسد کیا ہے؟ حیوانیت کا دوسرا نام.
کیونکہ حسد جو ہے وہ حیوانیت، جس میں انسان میں حسد آ جاتی ہے اس کے دل میں تو اس میں حیوانیت آ جاتی ہے. تو ایسا انسان جو ہے وہ انسانیت سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ اس میں احساسات جو ہیں دوسروں کے لیے احساسات کا جذبہ وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس میں حیوانیت آ جاتی ہے. کیونکہ حیوان ہی ہوتے ہیں نا جو دوسروں سے چھین لیتے ہیں، چھین کے خود کھا جاتے ہیں. لیکن انسان تو ایسا نہیں کرتا. اگر ایسا کرے گا تو اس میں حیوانیت، اس کو درندگی میں شمار کیا جائے گا، اس میں حیوانیت آ جائے گی. تو اس لیے حاسد جو ہے وہ انسانیت سے نکل کر حیوانیت میں قدم رکھتا ہے اور اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. پھر ہے صبر و شکر کا جذبہ. اب یعنی کہ حسد سے بچتے رہنا چاہیے اور اپنے اندر جو ہے صبر و شکر کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. یعنی کہ پھر آپ نے آخر میں اس میں بتانا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ تنگ دل نہ ہو، یعنی کہ اس میں تنگ نظری نہ آئے. اس کا دل جو ہے دوسروں کے لیے وسیع ہو، کشادہ ہو، اور دوسروں کے لیے اس کے دل میں اچھے جذبے ہوں. اور انسان جو ہے خودکشی کا شکار نہ ہو اور اپنے دل و دماغ میں وسعت اور کشادگی پیدا کرے. یعنی کہ انسان کے دل میں وسعت ہو، اس کے لیے بہت زیادہ دوسروں کے لیے جذبے موجود ہوں، اور اس میں جو ہے نیکیاں کرنے کی خواہش موجود ہو کہ دوسروں کے ساتھ نیکیوں کا جذبہ اس کے دل میں ہونا چاہیے. تو یہ بیٹا آپ کا آج کا جو ہے تشریح یہ ہے. آپ اس میں سے سورہ فلق کا جو ہے حوالہ بھی دے سکتے ہیں کہ سورہ فلق میں بتایا گیا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ حسد، یعنی کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے. آپ اس میں یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اوکے بیٹا، اللہ حافظ. آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہے.